اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النحو الواضح الجزء الثانی، جس کا چھٹا درس، جس کا عنوان تھا احوال بناء الامر۔ کل ہم نے اس کو شروع کیا تھا اور اس کے بعد اس کی کل ہم نے مثالیں پڑھی تھی۔ آج ہم کیا لینے جا رہے ہیں؟ آج ہم اس کی بحث پڑھیں گے۔ بحث کیا کہہ رہی ہے؟ عرفنا فیما سبقا، جو گزر گیا اس سے ہم نے جانا۔ ہاں، عرفنا فیما سبق، جو گزر گیا ہم نے جانا۔ ان الافعال الامر کلها، ان مانے بے شک، افعال الامر امر فعل امر، کلہا کیوں پڑھیں گے مولانا جانتے ہیں؟ افعال ہے کیونکہ افعال ان کی وجہ ہے مولانا، تاکید۔ دو طرح کی تاکید ہوتی ہے، توکید لفظی اور توکید معنوی۔ اور توکید کا جو اعراب ہوتا ہے وہ تقریباً اتباع کرتا ہے، یعنی توابع میں سے۔ توابع جانتے ہیں؟ توابع پڑھے ہیں؟ توابع منصوب ہوتا ہے۔ نہیں، توابع منصوب نہیں ہوتا۔ توابع ان کو کہتے ہیں جو ما سبق کے اعراب کی پیروی کریں، ان کو توابع بولتے ہیں۔ تو یہ توابع میں سے ہے۔ تابع کرتا ہے جو کہ پینسل ہی نہیں ہو پا رہی ہے یہاں، لگتا ہے اس کو جو میں نے ریکارڈنگ کے اس میں لے لیا ہے۔ دیکھیں یہ سارے جو ہیں ریکارڈنگ کے دائرے میں آنے سے وہ ہو گئے ہیں۔ چلیے دیکھیے، ان افعال الامر، افعال الامر کلہا، صحیح ہے، بے شک فعل امر سب کے سب مبنیتن، کیا ہیں؟ مبنی ہے۔ ولیکننا نریدو، ولیکننا نریدو یعنی لیکن ہم چاہتے ہیں، ان نعرفہ، کیا معنی ہوگا ان نعرفہ کے مشرقین صاحب کے؟ جانے، فی ھذا الدرس، اس درس میں، کہ ہم جانیں اس درس میں، احوال بنائہا، اس کے مبنی ہونے کی حالتیں۔ لأجل ذلك، اس لیے، نتأمل الامثلۃ الستۃ الاولی، نتأمل ہم غور کریں گے، الامثلۃ الستۃ الاولی، پہلی 6 مثالوں پر۔ پہلی 6 مثالیں کون کون سی مولانا؟ یہ والی، نظف، تمہل، استمع، استيقظنا، یہ سب مبنی علی السکون ہے یا نہیں ہے؟ نون نسوہ مل رہا ہے تب بھی مبنی علی السکون ہے۔ آئیے دیکھیے کہاں گیا یہ؟ فنرا، تو ہم دیکھتے ہیں فنرا افعال الامر، تو ہم دیکھتے ہیں فعل امر کو، فی الثلاثۃ الاولی منہا، ان میں سے پہلے 3 کو، صحیحۃ الآخر، کہ وہ سب کے سب کیا ہیں؟ صحیح آخر ہیں، یعنی اس کے آخر میں کوئی حرف علت نہیں ہے۔ وَلَمْ يَتَّصِلْ بِهَا شَيْءٌ، اس سے کوئی چیز ملی بھی نہیں ہے۔ وَنَرَاهَا فِي الصَّلَاةِ الثَّلَاثَةِ الثَّانِيَةِ، اور ہم دیکھتے ہیں دوسری 3 مثالوں میں، متصلۃ بنون النسوہ،
کہ اس سے ملا ہوا ہے نون نسوہ. وَإِذَا تَأَمَّلْنَا أَوَاخِرَ هَذِهِ الْأَفْعَالِ، اور جب ہم نے غور کیا اواخر هذه الافعال، ان افعال کے آخر پر، الستہ 6 کے 6، وجدناها ساکنتن، تو ہم نے اس کو پایا ساکن. ہے نا ساکن مولانا؟ استمع کے آخر پہ ساکن، تماہل کے آخر پہ ساکن، نظف کے آخر پہ ساکن. استيقظنا میں زو ساکن ہے، اجدنا میں دال ساکن ہے، حذبنا میں با ساکن ہے جو فعل امر کا آخری حرف ہے. وَإِذَا تَأَمَّلْنَا أَوَاخِرَ هَذِهِ الْأَفْعَالَ، اور جب ہم نے غور کیا ان افعال کے آخر پر، الستہ 6 کے 6، وجدناها ساکنتن، تو ہم نے ان سب کو پایا ساکن. وَكَذَلِكَ آخِرَ كُلَّ فِعْلٍ، اور اسی طرح ہر فعل کا آخر، یجیء علی احدی الصورتین، جو آئے دونوں شکلوں میں سے کسی ایک میں. کیا مراد ہے دونوں شکلوں میں سے کسی ایک میں؟ یعنی چاہے تو اس فعل سے نون نسوہ ملی ہو یا کوئی چیز نہ ملی ہو. وَمِن ذَلِكَ نَعْلَمُ، اور اس طرح ہم جانتے ہیں، ان فعل الامر، کہ بے شک فعل امر، یبنا علی السکون فی ہاتین الحالتین، مبنی علی السکون ہوتا ہے ان دو حالتوں میں. اتنا واضح ہے مولانا؟ کہاں سے؟ وَمِن ذَلِكَ نَعْلَمُ، اور اس طرح ہم جانتے ہیں، ان الفعل الامر، کہ بے شک فعل امر، یبنا علی السکون، مبنی ہوتا ہے ساکن پر، فی ہاتین الحالیتین، ان دو حالتوں میں. اب آئیے مولانا، وَإِذَا تَأَمَّلْنَا الْأَمْثِلَةَ السِّتَّةَ الثَّانِيَةَ، اور جب ہم نے غور کیا دوسری 6 مثالوں پر. کون سی دوسری 6 مثالیں؟ یہ والی مولانا، تجنبن، عاشرن، اخرجن، احفظن، احسنن، اوقدن، کہ اوپر کی 3 مثالوں میں کیا ہے؟ اوپر کی 3 مثالوں میں نون توکید ثقیلہ، اور نیچے کی 3 مثالوں میں نون خفیفہ، اور ان دونوں حالتوں میں فعل امر مبنی علی الفتح ہوتا ہے. آئیے عبارت کیا کہہ رہی ہے ہم سے، وَإِذَا تَأَمَّلْنَا الْأَمْثِلَةَ السِّتَّةَ الثَّانِيَةَ، اور جب ہم نے غور کیا دوسری 6 مثالوں پر، وجدنا افعال الامر فیہا، ہم نے پایا کہ فعل امر اس میں، قد اتصل آخر کل منہا، متصل ہوا ہے ان سب کا آخر، بنون، کس سے؟ نون سے، تدل علی تقویت الفعل، جو دلالت کرتا ہے فعل کے قوی ہونے پر، وتوکید ہی، اور اس کے تاکیدی ہونے پر. کیا مطلب؟ یعنی وہ عمل ضرور بالضرور انجام پائے گا. وَتُسَمَّى هَذِهِ النُّونَ، اور یہ نون کہا جاتا ہے نون التوکید. کون سا نون؟ توکید کا نون. وَهِيَ إِمَّا ثَقِيلَةٌ وَإِمَّا خَفِيفَةٌ،
اور یہ جو تاکید کے لیے نون آتا ہے یا خفیفہ ہوتا ہے یا ثقیلہ. صحیح ہے. ثقیلہ کس کو بولیں گے؟ جس پہ تشدید لگی ہوتی ہے. تجنبن بن عاشرن اخرجن. تو دیکھیے نون سب پہ کیا ہے؟ تشدید ہے. لیکن خفیفہ کون؟ احفظن احسنن اوقدن. نون یہاں سے ساکن آ گیا تو اس کو بولتے ہیں خفیفہ. وَهِيَ إِمَّا ثَقِيلَةٌ وَإِمَّا خَفِيفَةٌ. وَهِيَ إِمَّا ثَقِيلَةٌ وَإِمَّا خَفِيفَةٌ. وہ یا تو ثقیل ہوتے ہیں یا خفیف. عَلَى نَحْوِ مَا تَرَى فِي الْأَمْثِلَةِ. اسی طریقے سے جیسا آپ نے مثالوں میں دیکھا. وَإِذَا تَدَبَّرْنَا أَوَاخِرَ الْأَفْعَالِ. اور جب ہم نے غور کیا فعل کے آخر پر. فی هذه الامثلة. ان مثالوں میں. الستة 6 کی 6. وجدناها مفتوحة. تو ہم نے اس کو پایا مفتوح یعنی فتحہ. وَكَذَلِكَ الْحَالُ فِي جَمِيعِ أَوَاخِرِ أَفْعَالِ الْأَمْرِ. کہا یہی حالت ہے تمام فعل کے آخر پر. المتصلۃ بہذہ النون. جو جڑے یا جو ملے اس سے، اس نون سے. یہ والی نون کون سی کہلاتی ہے مولانا؟ نون توکیدی، چاہے وہ خفیفہ ہو یا ثقیلہ. وَمِن ذَلِكَ نَعْلَمُ. اور اس طرح ہم جانتے ہیں ان فعل الامر کہ بے شک فعل امر یبنا علی الفتح فی هذه الحال مبنی ہوتا ہے فتح پر اس حالت میں. اب دیکھیے مولانا آگے. میرا خیال لاسٹ ہے نہیں، ابھی تو کافی لمبا ہے. وَإِذَا تَأَمَّلْنَا. اور جب ہم نے غور کیا افعال الامر فعل امر پر. فی الامثلۃ الثلاثۃ التالیہ. اس آنے والی 3 مثالوں میں. وَهِيَ أَلْقِي وَادْعُ وَتَحَرَّ. وَجَدْنَا آخِرَ كُلٍّ مِّنْهَا حَرْفَ عِلَّةٍ. ہم نے پایا کہ ان کا آخری حرف حرف علت ہے. صحیح ہے. حرف علت کون کون سے مولانا عربی میں؟ الف واو یا. الف واو اور یا. حرف علت محذوفا. اور وہ کیا ہے مولانا؟ محذوف ہے. بدلیل ظہور ذالک الحرف. اس دلیل سے کہ وہ حرف ظاہر ہوا ہے فی الماضی والمضارع. ماضی اور مضارع میں. کیوں مولانا؟ آپ کو کس نے بتایا کہ فعل امر میں سے حرف علت حذف ہو گیا ہے؟ کہاں پتہ چل رہا ہے؟ کیونکہ اس کے ماضی اور مضارع میں کیا ہے؟ مجبور موجود ہے. کل ہم نے جیسے مثال آپ کو بتائی تھی کہ نہیں بتائی تھی؟ صحیح. ہم نے کہا تھا القا ماضی کیا بنتا ہے؟ القا. مضارع بنے گا یلقی اور امر بنے گا القی. تو کہہ رہے اس میں کون بتا رہا ہے کہ حرف علت چلی گئی ہے؟ کیا اس کا ماضی اور مضارع بتا رہا ہے؟ صحیح ہے. ماضی میں اور مضارع میں موجود ہے. اس کا مطلب کہ تھا یہاں پہ دعائیتوں میں بتا رہا ہے کہ نہیں بتا رہا ہے؟ صحیح ہے. اور ہم نے امر بنا دیا ادعو. کیا ہو گیا؟ جو یہاں تھا وہ ہے، یہاں تھی وہ ہے، لیکن کیا ہو گئی؟ جذب ہونے کی وجہ سے حذف ہو گئی. لکھا نہیں ہے کہیں ہوگا بعد اس سے فعال سے کل بات تو ہی تھی. اب دیکھیے مولانا کہاں گیا؟ وَإِنْ عَمَلْنَا أَفْعَالَ الْأَمْرِ.
فی الامثلۃ الثلاثۃ التالیہ، اور جب ہم نے غور کیا فعل امر پر آنے والی 3 مثالوں میں، وہی القی وادع وتحرک، وجدنا آخر کل منہا، ہم نے پایا کہ ان سب کا آخر حرف علت، حرف علت ہے، محذوفا جو محذوف ہے، بدلیل ظہور ذالک الحرف، اس دلیل سے کہ یہ حرف ظاہر ہے فی الماضی والمضارع، ماضی اور مضارع میں، اذ یقول فی ماضیہا، جب ہم کہتے ہیں اس کے ماضی میں القا ودعا وتحرک، وفی مضارعہ، مضارعہا، اور اس کے مضارع میں یلقی ویدعو ویتحرک، فَهِيَ إِذًا أَفْعَالُ أَمْرٍ مُعْتَلَّةِ الْأَوَاخِرِ، تو اس طرح یہ فعل امر معتل آخر ہے، وَإِذَا تَتَّبَعْنَا جَمِيعَ أَفْعَالِ الْأَمْرِ، اور اس طرح جب ہم نے تمام فعل امر پر غور کیا، الَّتِي مِنْ هَذَا النَّوْعِ، جو اس قسم کے ہیں، وَجَدْنَاهَا أَيْضًا مَحْذُوفَةَ الْأَوَاخِرِ، ہم نے ان کو بھی پایا کہ ان کا آخر حذف ہے۔ وَإِذَا بَحَثْنَا فِي سَبَبِ هَذَا الْحَذْفِ، اور جب ہم نے تلاش کیا اس حذف کے سبب کو، لم نجد سوى البناء سببان، تو مبنی ہونے کے علاوہ ہمیں کوئی دوسرا سبب نہیں، لم نجد یعنی ہم نے نہیں پایا، ہے نا مشرقین؟ وَمِن ذَلِكَ نَحْكُمُ، اور اس طرح ہم حکم لگاتے ہیں، أَنَّ فِعْلَ الْأَمْرِ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْأَمْثِلَةِ السَّابِقَةِ، کہ بے شک فعل امر گزری ہوئی مثالوں کی طرح میں، یبنا علی حذف حرف العلہ، مبنی ہوتا ہے حذف حرف علت کے حذف ہونے پر۔ یہ بھی تھوڑا سا ہے، پڑھ لیتے ہیں مولانا۔ وَإِذَا نَظَرْنَا، اور جب ہم نے دیکھا، إِلَىٰ أَفْعَالِ الْأَمْرِ، فعل امر کی طرف، فی بقیت الامثلۃ، باقی مثالوں میں، نرى انها اتصلت مرة بألف، تو ہم نے پایا کہ ایک مرتبہ اس سے ملا ہوا ہے الف، تدل علی اثنین، جو 2 پر دلالت کرتا ہے، ومرة بواو، اور ایک مرتبہ جڑا ہے واو سے، تدل علی جماعت الذکور، جو دلالت کرتا ہے مردوں کی جماعت پر، وَأُخْرَى بِيَاءٍ، اور دوسرا یا سے جڑا ہے، تدل علی، کہاں گیا، وَأُخْرَى بِيَاءٍ، اور دوسرا یا سے جڑا ہے، تدل علی واحدۃ مخاطبہ، جو دلالت کرتا ہے مفرد مخاطب پر، مفرد مخاطب یعنی وہ صیغہ جو مؤنث واحد مؤنث حاضر کا ہو، جیسے افعلی، وبالرجوع الى مضارع كل فعل، اور جب ہم ہر فعل کے مضارع پر کی طرف رجوع کرتے ہیں، من هذه الافعال، ان افعال میں سے، نرا به نونن ہے، یہ نرا به نونن، تو ہم اس میں پاتے ہیں نون، ظاہر ہے تثنیہ میں نون آئے گا، یفعلان تفعلان آئے گا کہ نہیں آئے گا، یفعلون تفعلون جمع میں آئے گا، اذ تقولوا یفتحان، جیسا کہ آپ کہیں گے یفتحان، ویجمعون وترتبین، ولكن هذه النون، لیکن یہ نون لا توجد فی افعال الامر، موجود نہیں ہوتا فعل امر میں، صحیح ہے، المتصلۃ بالالف او الواو والیاء او الیاء، صحیح ہے،
کہ لا توجد فی افعال الامر، فعل امر میں موجود نہیں ہوتا، المتصلہ جو ملی ہوئی ہوتی ہے الف سے یا واو سے یا یائے مخاطب سے، ولذالک یقال، اس لیے کہا جاتا ہے، ان فعل الامر، بے شک فعل امر، فی هذه الاحوال الثلاث، ان تین حالتوں میں، مبنی علی حذف نون، یہ مبنی ہوتا ہے نون کے حذف ہونے سے، ٹھیک ہے۔ اب اسنا ہے، کل اس کا میں نے قاعدہ آپ کو بتا ہی دیا تھا، انشاءاللہ درس کو پڑھنے کی کوشش کیجئے گا، بہت آسان ہے، اگر پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو مجھے اشارہ کیجئے گا، کل میں اس کو مزید واضح کر دوں گا۔ والحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد